ذالکم خیر لکم عند بارئکم، آپ نے فرمایا تم ایک دوسرے کو قتل کرو، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی دنیا میں تم سزا پالو گے، آخرت کی سزا سے بچ جاؤ گے۔ فتاب علیکم، تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا، مہربان۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ، اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز آپ کا یقین نہ لائیں گے، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، جب تک اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو تمہیں کڑک نے آ لیا، زوردار آواز نے پکڑ لیا، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، This is better for you with your Maker. Meaning in this world, you will receive the punishment by being killed, but you will be saved from the punishment of the hereafter. فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، So He accepted your repentance. Indeed, He is the most accepting of repentance, the most merciful. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. And remember when you said, O Musa, we will surely not believe in you with certainty until we see Allah openly. Then you were struck by a thunderbolt as you were looking. جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی دعا کے طفیل معافی کا اعلان فرما دیا، 70,000 بنی اسرائیل قتل کر دیے گئے، باقی بچ گئے، تو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ ان میں سے 70 افراد کا آپ چناؤ کریں اور انہیں کوہ طور پر لے کر آئیں، اور یہ 70 افراد پوری قوم کی طرف سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کوہ طور آ کر معافی مانگیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام ان 70 افراد کو لے کر کوہ طور پر پہنچے تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ اے موسیٰ، ہم آپ کی بات پر یقین نہیں کر سکتے، آپ ہمیں اللہ دکھائیے، اللہ ہمارے سامنے آئے، ہم اپنی آنکھوں سے اعلانیہ رب کو دیکھیں تو مانیں گے، ورنہ آپ کی بات ہم نہیں مانیں گے۔ تو ایک زوردار کڑک ہوئی اور یہ 70 افراد ہلاک ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ فرمایا۔ آگے ارشاد فرمایا، ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر تمہارے مرنے کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو، احسان مانو۔ When Allah subhanahu wa ta'ala declared forgiveness for Bani Israel, 70,000 from the children of Israel had been killed and the rest remained. Then Allah subhanahu wa ta'ala commanded that 70 men be selected from among them and brought to Mount Tur. And these 70 should present themselves on behalf of the entire nation and seek forgiveness. When Sayyidina Musa alayhi salam brought these 70 people to Mount Tur, they said, O Musa, we cannot believe you. Show us Allah. Let Allah come before us so that we may see Him openly with our own eyes, and then we will believe. Otherwise, we will not accept your statement. Then a mighty thunderbolt struck, and these 70 men perished. Then Allah subhanahu wa ta'ala showed mercy. Sayyidina Musa alayhi salam supplicated, and Allah subhanahu wa ta'ala brought them back to life again. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, Then we resurrected you after your death, that you may express gratitude. اگلی آیت کریمہ میں ایک اور نعمت کا ذکر ہے
دیکھیں بنی اسرائیل پر کی جانے والی نعمتوں کا بار بار ذکر ہے، اور یہ قرآن پاک ہمارے لیے بھی نصیحت ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک نعمتوں کی شکر گزار رہی، اللہ نے اسے عروج دیا۔ جب سے ہم ناشکرے ہو گئے اور گناہوں میں پڑ گئے، قرآن پاک کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، تو آج ہم ذلیل رسوا ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمیں شکر کی اور فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت کریمہ میں اس نعمت کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ ملک شام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا مدفن ہے، اسی میں بیت المقدس ہے۔ یہ پہلے بھی شاید عرض کیا گیا کہ یہاں جو تفاسیر میں ملک شام کا ذکر ہے، یہ پرانا شام ہے جو بہت وسیع علاقہ رکھتا تھا۔ اس میں موجودہ سیریا، شام بھی داخل ہے، اردن، لبنان، فلسطین اور کئی ممالک شامل تھے۔ In the next verse, another favor Allah subhanahu wa ta'ala is mentioned. Repeated mention is made of the blessings granted to the children of Israel. And this Quran is also a reminder for us. As long as the Ummah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam remain grateful for blessings, Allah subhanahu wa ta'ala granted us elevation. When we became ungrateful, when we fell into sins and abandoned the teachings of the Quran, we became humiliated and disgraced. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant us the ability to be grateful and obedient. In the next verse, it is mentioned that Sayyidina Musa alayhi salam was commanded to go to the land of Sham, the land where Sayyidina Ibrahim alayhi salam and his descendants are buried, and where Bayt al-Maqdis is. This land of Sham mentioned here, the Tafasir mention that this refers to the ancient Sham, which is a vast region including present-day Syria, Jordan, Lebanon, Palestine, and other areas. تو بنی اسرائیل کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ ملک شام جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزار بھی ہے اور آپ کی اولاد کے مزارات بھی ہیں، اسی میں بیت المقدس بھی ہے، اس پر قوم عمالقہ نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو یہ حکم سنایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ اب مصر کو چھوڑو اور شام جا کر کافروں سے جہاد کرو، اور مصر کو چھوڑ کر وہیں اپنا وطن بناؤ۔ اب چونکہ فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل کو مصر میں ساری نعمتیں مل گئی تھیں، فرعونیوں کے محلات، ان کے بنگلے، ان کے باغات، سب پر بنی اسرائیلیوں کو قبضہ حاصل تھا۔ تو وہ ایک آرام کی زندگی گزار رکھے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جہاد تو بہت زیادہ شاق ہے، اب ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ملک شام کے لیے جہاد کریں، تو ہم یہاں مصر میں آرام سے بیٹھے ہیں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرمائی اللہ کا حکم ہے، تو وہ مجبور ہو کر ساتھ چلے، لیکن چونکہ دل سے نہ چلے تھے تو پورے سفر میں ذرا سی تکلیف آتی تو شکایات کرتے۔ Sayyidina Musa alayhi salam was commanded to tell the children of Israel to leave Egypt and go to Sham and fight the disbelievers who had occupied that land and to make it their own homeland. But after the destruction of Fir'aun, the children of Israel had gained comfort in Egypt. They had possession of the palaces, homes and gardens of the people of Fir'aun and were living in ease. So they said, "This jihad is very difficult. Why should we go to Sham when we are living comfortably in Egypt?" However, when Sayyidina Musa alayhi salam conveyed that it was the command of Allah subhanahu wa ta'ala, they were compelled to go. But since they were not willing from their hearts, they complained at the slightest hardship during the journey. جب وہ ایک ایسے صحرا میں پہنچے جہاں نہ سبزہ تھا، نہ سایہ تھا، نہ غلہ تھا، وہاں دھوپ کی گرمی اور بھوک کی شکایت کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو ایک سفید بادل ان کے اوپر آ گیا،
جو دن رات ان کے ساتھ چلتا. لاکھوں بنی اسرائیلی تھے. بادل اتنا بڑا تھا جو ان کے ساتھ چلتا اور دن میں انہیں دھوپ سے بچاتا تھا، اور رات کو ایک نوری ستون اترتا جس کی روشنی میں یہ کام کرتے تھے. ان کے کپڑے میلے اور پرانے نہ ہوتے تھے، ناخن اور بال نہ بڑھتے تھے. اس سفر میں جو لڑکا پیدا ہوتا اس کا لباس اس کے ساتھ پیدا ہوتا. جتنا وہ لڑکا بڑھتا، اس کا جسم بڑھتا، اتنا ہی اس کا لباس بھی بڑھ جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کا ذکر فرمایا. When they reached a desert where there was no greenery, no shade and no food, they complained of heat and hunger. Sayyidina Musa alayhi salam supplicated in the cause of Allah subhanahu wa ta'ala, and a white cloud came over them, which remained with them during the day, shading them from the sun. And at night, a pillar of light descended by which they would carry out their activities. Their clothes would not become dirty or worn. Their nails and hair would not grow. And a child born during that journey would be born with clothing that would grow with them as they grow. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned these blessings in these verses of Surah Al-Baqarah.